اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین وجنات للمؤمنین ونار للمنافقین والمقصرین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وعلى لعنة الله على أعدائهم والعنين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الحكيم في قرآنه الكريم وقوله وصدق من الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر اللہ حق قدرہ خاندان تطہیر کی عظمت پہ آواز بلند دعا گو اور میری عادت یہ عبادت ہے اور یقین محکم ہے کہ اگر آپ کی توجہ ہو نہ ہو تو جو دعا آپ جیسے عظیم مومنین کی اور میرے جیسے گناہگار کی برف سے پگھلے ہوئے پانی کے بعد رات کی تاریکی میں جب سناٹا چھایا ہوتا ہے نماز شب کے بعد بھی قبول ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو فرش عزا پہ ضرور قبول ہوتی ہے چونکہ اس فرش عزا کے حقیقی بانی حقیقی وارث شہنشاہ معظم امام زمان شریک عزا ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہی سے تو ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا ہمیں معرفت حق عطا فرما عزیز القدر ذاکر البیت جناب عادل فیاض رائی کی یہ سال بھر کی کوشش و محنت اور آپ تمام ان کے خلوات قبیلے کے مومنین کا ان کے سلطان پروردگار عالم بحق جناب محمد و آل محمد اپنی برگاہ میں بطور حق کے جلسات قبول و منظور فرمائے ایک سلواز پڑھیں اور ان کے بلندی درجات کی اگر آپ توجہ میری طرف کریں گے تو جتنا کچھ یاد ہے اتنا کچھ میں نے نہیں پڑھنا جتنا امام زمانہ چاہتے ہیں اتنا کچھ پڑھنا میرے عزیز ناظم ممبر سید عرفان شاہ جی نے اختیار حسین پہ بات کی ہے وگرنہ میں عنوان کچھ اور رکھنا چاہتا تھا تو انہوں نے مولا حسین کے اختیار بتائے میں بعد میں شہنشاہ کے اختیار بتانا چاہتا قرآن مجید 24واں پارہ سورہ زخرف جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات شکوے کے انداز میں مثلا میں بھی اگر خطیب ہوتا تو میں کہتا ہوں میری گفتگو کی بے قدری کر رہی ہے بتائیں شکوے کے انداز میں خالق و مالک سورہ زخرف پارہ نمبر 24 میں اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ وَمَا قَدْرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ کہ میرے حبیب جیسے میں اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی ایسی کسی نے کی نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار ختم رسول نے دست نبوت بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھی مناجات یہ پڑھی کہ اے رب العالمین میں تیرا حبیب ہو کر محبت جو تیری اور میری اس کو سامنے رکھ کے سوال کر سکتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ کے بعد مجھ محمد تک اتنا تیرا نظام قدرت چلا اتنے تیرے ہادی پر حق آئے تو نے صحیفے بھیجے اتنی کتابیں بھیجی پھر مجھ محمد مصطفیٰ فی اللہ علیہ کتاب کو بھیجا پھر بھی اگر تیری قدر نہیں ہوئی جملہ میرے یاد رہے عنوان میرے یاد رہے اس پہ خمسہ پڑھنا چاہیے عشرہ پڑھنا چاہیے میرے حصے کا مسائل اے مولا کے منظور نظر مولا نظر بات سے شرح حاصلین سے معمول اور محفوظ رکھیں میرے ہم سفر جنہوں نے یہاں تک لانے میں معاونت کی اور ہم دو سید اس بات کے ساتھ گواہ بن سکتے ہیں کہ جناب سیدہ ذاکر البیت جناب
جابر باز نیت کے بخت اقبال میں مزید اضافہ لائے، فرمائے کہ جیسے یہ جہاں ہمیں پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں، جناب سیدہ ہم سادات ہیں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ اپنی منزل مقصود جو ان کی خطابت ہے ذاکر اس میں وہاں پہ پہنچے جہاں میں انہوں نے سوچا بھی تھا۔ عنوان میں وہ چھیڑ بیٹھوں کہ جس پہ خمسہ اور اشرا پڑھنا چاہیے، نہ میں نے خمسہ پڑھنا ہے جہاں نہ اشرا پڑھنا ہے۔ 12ویں امام کا ذکر ہے 14ویں معصوم کا، بس 12 اور 14 منٹ میں پورا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اور بات یاد ہے کہ عرفان شاہ جی نے کہا اختیار امام حسین، میں 12ویں کے اختیار پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اللہ نے شکوے کے انداز میں کہا کہ میرے حبیب جیسے میں اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی ایسی کسی نے کی نہیں، تو پھر حبیب نے بھی پوچھ لیا اللہ اگر آج دن تک تیری بھی قدری ہوتی نہیں ہے تو جیسے تو اللہ ہو کر قدر چاہتا ہے ایسی قدر کون کرائے گا؟ یہ دوسری آیت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، ہم سارے شیعہ سنی ایک مشہور عالم جملہ ہے، مادمی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرا رزق کس کے ہاتھ میں، میری عزت بڑی معذرت کے ساتھ، چونکہ معرفت امام زمانے پہ بات ہے، اب میں بار بار نہیں کہوں گا کہ میری طرف سنے۔ میرا یہ یقین ہے کہ مرنے مومن تو وہ ہوتا ہے جو یہاں سیکھ کے جاتا ہے، اس کی قبر اس وقت تک مٹی نہیں ڈالی جاتی کہ جب تک 14 کا نام مولانا صاحب اسے سناتے نہیں، تو جو قبر کی اندھیری کوٹری میں کفن میں سن سکتا ہے وہ اس عزاخانے میں بھی میری بات سنے گا تاکہ وہ ہم بھی سن لیں۔ اب اپنے جملے پہ قائم رہنا کہ میری عزت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، پھر ہاتھ تو ہوتا ہے بازو کے ساتھ، بازو ہوتا ہے جسم کے ساتھ۔ اب کسی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے پوچھ لیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے، بجسم نہیں رکھتا، یا جسم وجہ نعوذ باللہ کا اللہ مانے تو یہ جملہ صحیح، میری رزق عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہاتھ و بازو کے ساتھ ہوگا، بازو جسم کے ساتھ ہوگا، اور جیسے جسم والا اللہ سوچے کہ عقیدہ توحید ہی باطل ہو جائے۔ اختیار امام زمانے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے گھر میں قرآن پڑھا ہو، جتر کا بھی ترجمہ ہو، سورہ زخرف 24واں پارہ، اللہ نے کہا ہاں میرے حبیب میں اللہ پردہ عبادلیت میں مطمئن ہوں کہ میری عزت اس نے کرانی ہے، قدر اس نے کرانی ہے، الارض جمیعاً قبضتہ، کہ جب اس کا ظہور ہوگا ساری زمین کے قبضہ اسی کا ہوگا، اور ایسے قبضہ نہیں جیسے آج کل جعلی قبضہ کر لیتا ہے، مکان کسی اور کا ہے، مکان کسی اور کا ہے، جگہ کسی اور کا ہے، مالک بن کے اللہ کہہ رہا ہے کہ الارض جمیعاً قبضتہ، اس کے ہاتھ میں اللہ کہہ رہا ہے زمینیں ایسے بند ہوں گی جیسے میرے چھوٹے سے ہاتھ میں اور دوسرا جملہ کیا، اس کی پاور کیا ہوگی؟ سید آپ نے کہا اختیارات امام حسین، اختیارات امام زمانہ کیا ہوں گے؟ اس ہاتھ میں رزق اور عزت ہے جس ہاتھ کی مٹھی میں ساری زمینوں کا قبضہ ہوگا، اور قرآن کی آیت والسماوات مطویۃ بیمینہ، یہی نہیں ساتوں آسمان اس کی دائیں ہتھیلی کے ساتھ لپٹے ہوں گے۔ اللہ کی قدر کس نے کرانی ہے؟ جس کے ایک ہاتھ کی پاور اتنی ہو کہ پوری کائنات کی زمینیں اس کی مٹھی میں بند ہو جائے۔ آپ متوجہ نہیں، میں اپنے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خیبر شکل کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عباس علمدار کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دور کے ید اللہ ہاتھ کی بات کر رہا ہوں، ذرا امام زمانہ کے ہاتھ کی، پورے وجود کی نہیں، صرف دائیں ہاتھ کی دو کفیت، ایک جب شہنشاہ زمانہ کا ظہور ہوگا ساری زمینوں پہ امام کا قبضہ ہوگا، دوسرا ساتوں آسمان سرکار کی ہتھیلی کے ساتھ لپٹے ہوں گے، تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے کہ میرا رزق اور عزت امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے، چونکہ وہی ہاتھ ہو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہر امام اپنے اپنے دور میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، علی اپنے دور میں اللہ کا ہاتھ ہے، حسن مصطفیٰ اپنے دور میں، اور اس وقت میں
سمجھ جائیں. پہلے ٹی وی کا دور ہوتا تھا, مات پیچھے. آج کل ہر گھر میں شادی ہو تو غریب بیٹی کو بھی LCD دی جاتی ہے. ہاں جی, حالانکہ جو کچھ دینا چاہیے وہ کچھ دیتے نہیں, لیکن یہ قرضہ اٹھا کے بھی قسطوں پہ سود بن جاتا ہے, پھر بھی لے کر ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں LCD دوں. اب وہ LCD یاد ہے کہ جس کا قبضہ ہوگا وہ کائنات کو چلاتا کیسے ہے, اب بھی چلا رہا ہے, اس وقت چلائے گا کیسے. اب LCD آپ نے چھپڑ بازار چکوال سے خریدی, تھوڑا سے میرے سامنے نعرہ بے شاک نہ لگانا, داد نہ دینا, لیکن جملہ میں جواب دے سو. امام حسین جی زخمی تھی کا صدقہ مولا سارے نے کربلا شام تک آ گئے اور مولا سارے نے رزق بھی اضافہ کرے. جڑے اس بول دو وہی قبر کے بول دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. یا سارد الحسین, یا سارد الحسین, سب علی بڑی لاجب رہا ہے علی. بابا جی معافی ہے قدمت ہر گل ہر مجھے اس طرح ہوتی تھوڑی موضوع کی کیا بات. میں نے پہلے کیا کیا, میں اپنے بھائی عرفان شاہ جی سے لے کر آپ کی سب کی پریشانی سمجھتا ہوں. میرے استاد مرحوم علامہ لطیف نجفی صاحب نے کبھی کسی مجلس میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ میں وہ لطیف نہیں ہوں جو ممبر کے ساتھ بیٹھا ہو جاؤں اور بلڈنگ کا تارا توڑنا, ٹانگا توڑنا پڑا. میں نے پہلے کہا کہ اس پہ خمس اور عشرہ پڑھنا چاہیے. میں تو ایک جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. LCD کی مثال کیوں دے رہا ہوں کہ اب بنائی کسی اور نے لائی اپنے چھپڑ بازار چکوال سے. اگر ایک 80 سال کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول آئے گا, LCD کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا, 80 سال کے بابا جی کے ہاتھ میں آ گیا تو LCD نے اپنی مرضی سے نہیں چلنا, جس نے اسے بنایا تھا اس کی مرضی سے نہیں چلنا. جس چھپڑ بازار کی الیکٹرانک دکان سے لے کر اس کی مرضی سے نہیں, جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے جیسے جیسے وہ چلے گا ویسے چلے گا. اگر پرائمری کے بچے کے ہاتھ میں آئے گا ویسے چلے گا. اب جو جملہ صبح سے لے کر شام تک یہ کہتے ہیں کہ میری رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کا ہاتھ امام زمانہ ہے. جب شہنشاہ معظم کا ظہور ہوگا, جب شہنشاہ معظم کا ظہور ہوگا. LCD کی مثال ایسے دی کہ پوری کائنات شہنشاہ معظم کے سامنے ایسے ہوگی جیسے LCD ہے. سرکار دستے برائے سے جب چاہیں گے بارش والا چینل چلائیں گے, جب چاہیں گے رحمت والا چینل چلائیں گے, جب چاہیں لعنت والا. اسی امام کا ظہور ہو رہا ہے کعبہ میں, کیونکہ اچھا خطیب وہی ہوتا ہے جس کی خطابت جہاں سے شروع ہو وہیں پہ ختم ہو. جب امامت کعبہ سے شروع ہوئی ہے, پہلے کا ظہور کعبہ میں ہوا ہے تو 12ویں کا ظہور بھی کعبہ میں ہوا. اب عرفان شاہ جی سے لے کر آپ سارے سوچتے رہیں کہ گھنٹے کی بات کو میں سمیٹتا کیسے ہوں. جب ظہور ہوگا, جب جی آپ کو جملہ شہنشاہ معظم کے ہاتھ پہ تلوار حیدری نازل ہوگی. امام زمانہ اپنے بابا علی کی امانت کو چومیں گے اور پھر کہیں گے شکرن یا رب العالمین کہ اللہ ظہور کے بعد تیری پہلی نعمت مجھ مادی پہ یہ نازل ہوئی ہے کہ میرے بابا علی کی ذوالفقار میرے ہاتھ میں آتی. اور پھر امام زمانہ ایسے ہی پوچھیں گے اللہ سے جیسے اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا جبریل نے پوچھا کہ کسا کے نیچے کون ہے. ایسے امام زمانہ تلوار کو دے کر کہیں گے یا اللہ تلوار تو نے نازل کر دی ہے, سوچنا میں نے کتنا بڑا مضمون کیسے سمیٹا ہے. فضائل کہاں پہ, مصائب کہاں پہ. ذوالفقار حیدری کو علی کا بیٹا اپنے ہاتھ میں رکھ کے یوسف زادہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ تلوار تو نے دے دی ہے, تیرے دشمنوں پہ چلاؤں, تیرے نبی کے دشمنوں پہ چلاؤں, کعبہ کے دشمنوں پہ چلاؤں, دین کے دشمنوں پہ چلاؤں, شریعت کے دشمنوں پہ چلاؤں. اللہ کہے گا نہیں, مادی تلوار چلاؤ ان پہ جنہوں نے علی کے دور میں علی کو چھوڑا تھا, جنہوں نے حسن کے دور میں حسن کو چھوڑا تھا, جنہوں نے حسین کے دور میں حسین کو چھوڑا تھا. تلوار چلاؤ ان پہ جنہوں نے تیری ماں بدول کے دربار سے قاضی لگایا تھا. تلوار چلاؤ ان پہ جنہوں نے علی کی بیٹی کو کربلا سے لے کر کوفہ تک, کوفہ سے لے کر شام تک
سر مرنا پاؤں مرنا سب فرق ہے. امام زمانہ کو اللہ کہیں گے تلوار چلاؤ ان پہ. بس آخری جملہ اس سے مختصر ہو نہیں سکتا. امام زمانہ پوچھیں گے کن پہ تلوار چلائیں گے. تیسرا جملہ اللہ کہے گا کیا حجت دوران تلوار چلاؤ ان پہ. جب حسین کی بیٹی حسین کی لاش کے قریب آئی, بیٹی کیسی تھی, بیٹی کا نصیب کیسا تھا, باپ کیسا تھا, اے حجت دوران تلوار چلاؤ ان پہ. جو لاش حسین کے قریب جب سکینہ آئی, سکینہ کو تو ماچے مارتے رہے. جی سید ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیاں بابا, بنا چہرے پہ کب پہلا تماچے کا نشان بابا. میرے چہرے سے مٹ جائیں نشان شاید تماچوں کے, نہیں مٹنا ستمگر کی انگوٹھی کا نشان بابا. ملتمس ہوں گا ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سید فیضان ذریعت عمران صاحب سے ذکر محمد والے محمد ہماری اسماتوں کی نظر کریں, ان کی آمد کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری, باواز بلند صلوات. بابا جی سیدوں اور بڑے باکردار اور بڑے مطالعے نے سیدوں ماتمی بھائی امداد سلام امداد ماتمی دعا کرو بی بی ہم سے مولا سے تسلام کیا, مولا ہر ماتمی عزادار کو سے تسلام کیا. الہی آمین الہی آمین. فرش عزا جو بھی آتا ہے یقیناً دعاؤں کی قبولیت یہیں پہ ہوتی ہے, تو اسی لیے تو ہم آتے ہیں, ذریعہ ہی ہمارے پاس یہی ہے. بے شک ایسے کہ بے شک اذان ہو گئی. مولا امام سجاد راضی حسن, امام زمانہ راضی حسن, بندن کے راضی کرنا جن میں اپنی اوقات نہیں پتا. امام زمانہ بلند تر صلوات. صاحب بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صاحب بولو نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. جو نعرہ لگائے گا بی بی کا صدقہ کربلا شام جائے گا. صاحب بولو یا سارا دل حسین, یا سارا دل حسین, صاحب بولو علی ولی ناجب نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضرت جناب شہیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. ادب کی ذاکری کا ایک بہت بڑا نام بے شک بے شک. ذاکر اہل بیت جناب جابر عباس نیّر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ذکر محمد والے محمد ہماری اسماتوں کی نظر کریں, ان کی آمد کریں. مولا نے دے دیا مقدر میں نہیں تھا, مولا نے دے دیا مقدر میں نہیں تھا, کہلایا پھر حسینی 72 میں نہیں تھا. مولا نے دے دیا مقدر میں نہیں تھا, کہلایا پھر حسینی 72 میں نہیں تھا. شامل عطائے شاہ نے پر وقت کر لیا. لمحوں کی بات ہوئی, دیکھیے گا چوتھے مصرے کو لطف لیجیے گا کہ ہوا کیا ہور کے ساتھ. مولا نے دے دیا مقدر میں نہیں تھا, کہلایا پھر حسینی 72 میں نہیں تھا. شامل عطائے شاہ نے پر وقت کر لیا.
हालांकि हुर हुसैन के लश्कर